کافی اچھے پہلے آپ سے کویسچن پوچھے، تو میرا کویسچن یہ ہے کہ آپ جو سا بیماری کے حالات میں ہوتا ہے تو اس کے بارے میں آپ کیا بتائیں؟ مطلب کہ زیادہ عمر میں، ٹھیک ہے جی مشہود بھائی نے جو سوال کیا ہے، یہ سوال کی وضاحت بھی میں کر دوں۔ اس حالت میں جو روزہ دار جو روزہ نہیں رکھ سکتا، ساری عمر اس بیچارے نے روزے رکھے ہیں، لیکن ایک مدت ایک وقت ایسا آتا ہے کہ وہ بیماری میں مبتلا ہو جاتا ہے اور اس کو دائمی بیماری ہے اور یا بڑھاپا ہے کہ وہ بھوک اور پیاس کو برداشت نہیں کر سکتا، تو اس حالت میں، اس کنڈیشن میں وہ اس پر لازم ہے کہ وہ فدیہ دے۔ اس کو کہتے ہیں فدیہ دینا۔ اور یہ فدیہ کیا ہے اور اس کی مقدار کیا ہوگی؟ یہ بھی جان لیں کہ فدیہ جو انسان کسی ایسی بیماری میں مبتلا ہو کہ ڈاکٹر اس کو لکھ دیں کہ آپ لا علاج ہو، آپ کا مرض دائمی ہے، آپ ٹھیک نہیں ہو سکتے، یا دوسری حالت انسان ٹھیک ہے لیکن زیادہ عمر میں پہنچ گیا، تو اس حالت میں بھی انسان پر فدیہ ہوتا ہے۔ فدیہ یہ ہے کہ فی روزے کا، یعنی کسی روزے دار کو یا کسی غریب کو 2 وقت کا کھانا کھلا دے۔ ایک روزے کا فدیہ 2 وقت کا کھانا کھلانا ہے۔ 2 وقت کا کھانا کتنا کھلائے گا؟ جیسے میں نے پہلے بات عرض کی تھی، 60 مسکینوں کو کھانا کھلانے سے کفارہ ادا ہوتا ہے، اور فی مسکین کو آپ نے صدقہ فطر کے مقدار اس کے برابر آپ اس کو کھانا کھلائیں گے۔ اسی طرح جو روزے کا فدیہ ہے، اس میں بھی فی روزہ، جو ایک روزہ ہے، اس کو جو روزے دار کو یا کسی غریب مسکین کو آپ نے صبح کے اور شام کو جو کھانا کھلانا ہے، وہ بھی ایک صدقہ فطر کے برابر ہو، یعنی 130 روپے کی مقدار آپ غلہ اس کو لے کے دے دیں یا کھانا کھلا دیں، تو ایک دن کا جو فدیہ ہے روزے کا، وہ ایک صدقہ فطر کے برابر ہے۔ 30 روزے ہوں گے تو اس حساب سے 30 روزوں کا فدیہ دینا پڑے گا۔ اور یہ یاد رکھیں کہ 2 وقت کا کھانا کھلانا فدیہ ہوتا ہے روزے کا۔ دوسری اس کی وضاحت یہ بھی کرتا چلا جاؤں، فدیے کی، روزے کے فدیے میں آپ کسی کو اگر غلہ دینا چاہتے ہیں تو وہ غلہ بھی دے سکتے ہیں، گندم دینا چاہتے ہیں تو اس کو وہ بھی دی جا سکتی ہے، اور اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ میں روزانہ کھلاؤں کسی کو، یہ میرے لیے مشکل ہے، تو آپ 30 روزوں کا جتنا فدیہ بنتا ہے وہ سارا جمع کر کے